السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر اور آپ کا ہوسٹ ساتھان یوسفزئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں ہم دا ٹو بارگینز کی جو فائنل ورژن ہوگی وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سو لیٹس کم ٹو دا ٹاپک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا جیو لرنٹ، تو یہودی نے سیکھا، a bitter lesson، ایک تلخ سبق۔ تو یہودی نے ایک تلخ سبق سیکھا۔ whereas، جبکہ he had hoped، جبکہ وہ امید رکھتا تھا to make، کہ وہ بنائے گا more money، زیادہ رقم۔ تو یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو سخاوت تھی، کیونکہ انہوں نے اعلان کیا تھا مدینے میں کہ میرے مقرر کردہ دن میں اگر خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ یہودی ہو، جو بھی ہو، وہ فری آف کاسٹ میرے دن میں، مقرر کردہ دن میں وہ پانی لے جا سکتا ہے۔ تو یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت سے تلخ سبق سیکھا، جبکہ وہ زیادہ رقم بنانے کی امید رکھتا تھا۔ He made none at all، اس نے کچھ نہیں بنایا یا اس نے کچھ نہیں کمایا۔ He went، وہ چلا گیا، to حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، and offered، اور پیشکش کی، to sell، فروخت کرنے کی، the other half of the will also، دوسرے کنویں کے دوسرے حصے کو بھی فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ تو وہ یعنی وہ یہودی جو تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گیا، ٹھیک ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دوسرا کنویں کا جو حصہ تھا اس کے ملکیت میں، تو وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی کہ آپ اس کو خرید لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ could have refused، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انکار کر سکتے تھے to buy it، اس کو خریدنے سے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اس ہاف شیئر کو وہ کیا کرے، اس کو خریدنے سے انکار کرے۔ فور، کیونکہ دا مسلمس ہیڈ نو لانگر، کیونکہ مسلمانوں کو مزید اینی ڈیفیکلٹی، کوئی مشکلات یا کوئی مشکل درپیش نہیں تھی۔ بٹ سچ واز ہز جنیروسٹی، لیکن یہ ان کی کیا تھی، یہ اس کی سخاوت تھی۔ دیٹ ہی پیڈ، کہ اس نے ادا کیا، دا جیو، یہودی کو، وٹ ایور، جو بھی، ہی آسکڈ فور ہز شیئر، جو بھی اس نے اپنے حصے کے لیے مانگا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ ادر ہاف جو تھا یہودی کے پاس، تو وہ اس سے انکار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، جو یہودی کا جو حصہ تھا اس کے لیے یہودی جتنا بھی قیمت مانگ رہا تھا وہی ادا کیا۔ ول واز ڈیڈیکیٹڈ، کنواں ہدیہ کیا گیا، ایز این انڈومنٹ، بطور ایک وقف، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کنواں وقف کیا گیا اور ہدیہ بھی کیا گیا، ٹو دا پیپل آف مدینہ، مدینہ کے لوگوں کے لیے۔ تو وہی کنواں مدینہ کے لوگوں کے لیے وقف کیا گیا۔ ول ایگزسٹ، کنواں موجود ہے، ان مدینہ میں، ٹو دس ڈے، اس دن سے، تو اس دن سے وہ کنواں مدینے میں موجود ہے، اینڈ از نون ایز بئر عثمان، اور اب اسے بئر عثمان یا عثمان ویل، یعنی عثمان کا کنواں کہا جاتا ہے۔ ڈیورنگ دا ڈیز، دنوں کے دوران، آف کیلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ یعنی جب خلیفہ تھے تو ان کے دنوں کے دوران، فیمن، قحط، بروک آؤٹ، آیا، ان عربیہ میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دنوں میں، حکمرانی کے دنوں میں، عرب میں کیا آیا، قحط آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز گریٹ ڈسٹریسڈ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے یا پریشان ہوئے۔ ہی ڈڈ آل ہی کوڈ ٹو لیسن، تو وہ اس نے سب کچھ کیا جو وہ کر سکتا تھا، لیسن کم کرنے کے لیے، دا ہارڈ شپس،
مشکلات کو آف دا پیپل لوگوں کی. تو اس نے لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا. All the food that was brought into Medina. All the food یعنی تمام خوراک یا سارا خوراک that was brought جو لایا گیا تھا into مدینہ مدینہ میں was purchased وہ خریدا گیا by the caliph خلیفہ کے ذریعے for the بیت المال کے لیے. تو یعنی سارا خوراک جو مدینہ میں لایا گیا تھا تو اس کو خلیفہ نے بیت المال کے لیے خریدا and distributed اور تقسیم کیا among the people لوگوں میں سے یا لوگوں کے درمیان. اور اس خوراک کو جو خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے خریدا تھا اس خوراک کو لوگوں میں سے اس نے تقسیم کیا. He learned ایک دن اسے پتہ چلا that 1,000 camel load کہ 1,000 اونٹوں یا لدے ہوئے اونٹ اور فلور آٹے کے belonging جس کا تعلق to حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تھا had reached مدینہ میں پہنچ چکے تھے. تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لدے ہوئے 1,000 اونٹ آٹے سے وہ پہنچ چکے تھے یا پہنچ چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے ٹو ہم اس کے پاس یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اسٹریٹ اوے بالکل سیدھا اینڈ آفرڈ اور پیشکش کی ٹو بائی خریدنے کی دا انٹائر اسٹاک یعنی پورا ذخیرہ فرام ہم اس سے ایٹ 25% پروفٹ بطور 25% منافع پر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بالکل سیدھا چلے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 25% بطور منافع دینے اور اس سے پورا ذخیرہ خریدنے کی پیشکش کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ however حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تاہم ٹرن ڈاؤن وہ مڑے یا انہوں نے انکار کیا دا آفر اس پیشکش سے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پیشکش سے انکار کیا اینڈ سیڈ اور فرمایا I have another buyer میں ایک دوسرا خریدار رکھتا ہوں who is offering me جو مجھے ادا کر رہا ہے much more اس سے زیادہ. ٹھیک ہے. تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انکار کیا کس چیز کے لیے یعنی 25% منافع کے لیے. کیوں انکار کیا؟ کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک دوسرا خریدار ہے جو مجھے اس 25% سے بھی زیادہ منافع دینے کی پیشکش کر رہا ہے. The caliph said تو خلیفہ نے فرمایا یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا I can offer you میں تمہیں پیشکش کر سکتا ہوں 50% profit 50% منافع کی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو 50% منافع کی پیشکش کر سکتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ still declined تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اب بھی انکار کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ریسٹ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھایا his offer اپنی پیشکش کو to حضرت 100% but حضرت عثمان رضی اللہ عنہ did not agree لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راضی نہیں ہوئے and said اور فرمایا. تو جب عثمان رضی اللہ عنہ 50% کے منافع پر بھی نہ مانے اور انکار کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جو پیشکش تھی اس کو بڑھایا کتنے تک 100% کے بطور 100% منافع دینے پر. تب بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انکار کیا وہ راضی نہیں ہوئے اینڈ سیڈ اور فرمایا I have a buyer میں ایک خریدار رکھتا ہوں who is offering me جو مجھے پیشکش کر رہا ہے even more زیادہ کی. The caliph offered تو خلیفہ نے پیشکش کی to pay ادا کرنے کی 3 times 3 گنا the price of the flour اس آٹے کی قیمت کو 3 گنا ادا کرنے کی پیشکش کی. Then پھر 4 times 4 گنا and even 5 times اور حتیٰ کہ
5 گنے تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیشکش کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریجیکٹڈ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریجیکٹ کیا، منسوخ کیا، انکار کیا all these offers، ان تمام پیشکشوں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ got up، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئے angrily، غصہ، and said، اور فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ why have you become so hard hearted now، why have you become، کیوں تم بن چکے ہو so hard hearted now، اب اتنا سخت دل. تو عمر رضی اللہ عنہ نے غصے کی حالت میں فرمایا کہ عثمان تم کیوں اب اتنے سخت دل بن چکے ہو، whereas جبکہ you used to be generous، جبکہ تم سخی ہوا کرتے تھے. used to یہ ماڈل ایگزیلری ہمارے پاس جو پاسٹ کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں used to. تو جبکہ تم سخی ہوا کرتے تھے in the days of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں میں. He answered، اس نے جواب دیا I am only doing business، کہ میں صرف کاروبار کر رہا ہوں. and I would sell، اور میں فروخت کروں گا my goods، اپنی اشیاء کو to the one، اسے who would give me، جو مجھے دے گا the greatest profit، بہت بڑا منافع. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ تم کیوں اتنے سنگ دل بن چکے ہو اب، جب کہ اللہ کے نبی کے دنوں میں تم بہت سخی ہوا کرتے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں اور میں اپنی اشیاء کو اس شخص پر فروخت کروں گا جو مجھے اس کے بدلے میں بہت زیادہ منافع دے گا. دی کیلب ریسٹ، تو خلیفہ نے اٹھایا ہز آفر، اپنی پیشکش کو ہائر اینڈ ہائر، زیادہ سے زیادہ. تو پھر بھی خلیفہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی دامن نہیں چھوڑی، بلکہ کیا کیا، اپنی قیمت کو اور اپنی آفر کو وہ زیادہ سے زیادہ اٹھاتے رہے، کیونکہ وہاں ان کی جو رعایا تھی، جو مسلمان تھے، جو یہودی تھے مدینہ میں، تو وہ مشکل میں تھے اور وہ قادسالی کا سامنا کر رہے تھے. until حتیٰ کہ he was willing، وہ چاہ رہے تھے to pay، کہ ادا کرے 9 times، 9 گنا the price of the flour، آٹے کی قیمت as profit، منافع. حتیٰ کہ وہ بطور منافع آٹے کی قیمت 9 گنا ادا کرنا چاہتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ then stood up، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھڑے ہوئے calmly، نرمی کے ساتھ، and said، اور فرمایا عمر رضی اللہ عنہ I have already sold، میں پہلے سے بیچ چکا ہوں my stock، اپنی ذخیرے کو. تو اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آہستگی کے ساتھ اور انتہائی شائستگی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے ذخیرے کو پہلے ہی بیچ چکا ہوں. The buyer is اللہ، اور جو میرا خریدار ہے وہ اللہ ہے. Who has promised، جو وعدہ کر چکا ہے to pay، ادا کرنے کی مجھے ایٹ لیسٹ، کم از کم 10 times، 10 گنا the price، قیمت کو as profit، بطور منافع. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا جو خریدار ہے وہ اللہ ہے جو مجھے 10 گنا بطور منافع اس کی قیمت ادا کرنے کا وعدہ کر چکا ہے. اینڈ میں ریز اٹ، اور اس کو بھی، یعنی اس آفر کو بھی وہ زیادہ کر سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے ٹو 70 گنا، اور ایون 700 times، یا حتیٰ کہ 700 گنا تک وہ اوپر اٹھا سکتا ہے اپنی آفر کو. گو، جاؤ، اینڈ ڈسٹریبیوٹ، اور اس کو تقسیم کرو، دا فلور، آٹے کو، امنگ دا پیپل، لوگوں کے درمیان، ان دا نیم آف اللہ، اللہ کے نام پر. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ جاؤ
اور اس آٹے کو اللہ کے نام پر لوگوں میں سے تقسیم کرو. The caliph was so touched. تو خلیفہ بہت زیادہ متاثر ہوئے بائی دا جنروسٹی آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے. تو اس وقت خلیفہ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے بہت متاثر ہوئے. دیٹ کہ ہی وپڈ، وہ روئے. وپڈ از دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم آف ورب ویپ، ٹھیک ہے نا. تو ہی وپڈ وہ روئے. ہی دن اس نے پھر امبریسڈ گلے لگا لیا، ہم اسے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیا. اینڈ بیگڈ اور منت کی کس چیز کے لیے؟ فار گیونیس، معافی طلب کرنے کے لیے، معافی دینے کے لیے. فار دی ہارش ورڈز یعنی جو سخت الفاظ کے لیے. ہی ہیڈ یوزڈ ارلیئر جو اس نے پہلے استعمال کیے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا اور اپنے ان سخت الفاظ کے لیے جو اس نے پہلے استعمال کیے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اس کے لیے معافی دینے کی منت کی. دن پھر اٹ واز ڈسٹریبیوٹیڈ، یہ تقسیم کیا گیا. among the people لوگوں میں سے یا لوگوں کے درمیان. ہیپیلی خوشی خوشی، اینڈ جنرسلی اور سخاوت سے. پھر یہ سخاوت اور خوشی خوشی لوگوں کے درمیان تقسیم کی گئی. تو گائز آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے اگلی ویڈیو میں. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل لرن ود سعد کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.